फेलियर्स रहे हैं। ठीक। नंबर 1 कि हमने तालीम की तरफ बहुत कम तवज्जो दी। ठीक। नंबर 2 हमने उस वक्त 1980 के दौरान जब तमाम ममालिक ईस्ट एशिया में टर्की एक्सपोर्ट्स के जरिए बढ़ रहे थे, हमने जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रखी। और तीसरी चीज के हमारे मुल्क के अंदर हुकूमती अदारे हर शोबे पर हावी हैं और उसकी वजह से वो किसी और को पनपने का मौका नहीं दे रहे हैं और उन्होंने बड़े बैरियर्स बनाए हुए हैं, चाहे वो एयरलाइन सेक्टर हो, चाहे वो गैस की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन हो, चाहे चंद साल पहले तक बैंकिंग का सेक्टर हो। लेकिन जिस तरह से कंपटीशन को मौका दिया गया तो हमारे पाकिस्तानियों में जो नेचुरल टैलेंट है उसको उभरने का आई थिंक शेख साहब ये जो बात आप कर रहे हैं कि हर चीज पर हुकूमत हावी है जी, पहली बात तो ये कि ये आपकी जो जुबान है जब आप बोलते हैं तो यकीन नहीं आता कि मुल्क का वजीर खजाना जो है वो इस तरह की गुफ्तगू कर सकता। कल आपने कहा कि वजारतें भी कम होनी चाहिए, अखराजात भी कम होने चाहिए और आपने ये भी कह दिया कि दौलत टैक्स लगाने में बहुत सारे मोनोपोलिस्ट जो हैं या जी, आपने हम तो सिर्फ आपको ले जा रहे थे पार्लियामेंट की तरफ, आपने कहा नहीं और जगह। शेख साहब आप जब ये कहते हैं, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि क्या हुकूमत की भी यही विल है जो आप बोलते हैं? जी, देखिए हुकूमत का जो लफ्ज है वो एक मल्टी डायमेंशनल लफ्ज है और हुकूमत कोई एक शख्स या एक फर्द नहीं होती किसी भी मुल्क में। हुकूमत के अंदर कई किस्म के लोग होते हैं, कई किस्म की ताकतें होती हैं, कई किस्म के पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। ठीक। और अगर आप रिफॉर्म करना चाह रहे हैं या आप मुल्क को किसी समत ले जाना चाह रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ है, तो उसमें हुकूमत के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप किस तरह अपनी ही काबीना को, अपनी ही लीडरशिप को, या अगर आप लीडर हैं खुद तो किस तरह अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको मुतासिर करें कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आए। और उसके लिए अथॉरिटी जो फॉर्मल है वो अहम है, लेकिन जो इनफॉर्मल अथॉरिटी है कि आप अपनी जात को किस तरीके से चला रहे हैं, आप जो है अपने मिनिस्ट्री या अदारे को किस तरह चला रहे हैं, आपका सलूक जो है दूसरों के साथ कैसे है, और आपका विजन जो है उसके लिए अगर कोई शख्स है वो अपनी वजारत पे ही ध्यान नहीं दे रहा है लेकिन हर एक को एडवाइस देने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूं उसका असर जो है कम होगा। सो बॉटम लाइन ये है कि ये एक मुसलसल एक तगोतो है कि किस तरीके से हुकूमत के अंदर रहकर आप ऐसी क्रिटिकल मैस पैदा करें कि कभी आपको कहा नहीं गया कि ये गुफ्तगू नहीं करें? मेरे ख्याल में मेरा तो जो इस हुकूमत में तजुर्बा रहा है पॉजिटिव रहा है इस लिहाज से कि आइडियाज जो हैं वो वेलकम हैं, लेकिन बाकी क्यों नहीं बोलते? बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? मेरे ख्याल में बोलते हैं हर एक का मिजाज मुख्तलिफ है। अच्छा, मिजाज मुख्तलिफ। और मैं शायद चाह रहा हूं कि बोलूं इसलिए कि मुझे वक्त की कमी का एहसास है और मुझे इस चीज का भी एहसास है कि हमें एक तरफ जाना है जो रिफॉर्म की तरफ है। और मैं समझता हूं कि मेरे कुछ आइडियाज हैं जिनकी तरफ मैं चाहता हूं कि लोगों को कायल करूं। और ये जो मैं आपसे मिल रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि आज खुशनूद साहब ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं दूसरे पाकिस्तानियों से बात करूं, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएं। ठीक। और जिस नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है तो उसमें एक दूसरे का हाथ थामे। शेख साहब एक यहाँ एक छोटा सा आपकी बात मैंने मुकम्मल, लेकिन मैं बिल्कुल और सवाल करूँ। मैं मीडिया का हिस्सा हूँ, बल्कि मैं तो मीडिया की बड़ी तंजीम का एक गलती से या खुशकिस्मती दोनों सदर हूँ। आप मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ कोई मुश्किल आपको पेश आई मीडिया के साथ इंटरेक्ट में या मीडिया को समझाने में या मीडिया को कुछ कहने में? जी। आप समझते हैं कि मीडिया
میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے یا وہ پازیٹو سمت میں جا رہا ہے، آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، اور اگر وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ ہیلپ کر سکتا ہے، جی پھر کیا آپ کے پاس، دیکھیے ایک تو ملک کی وزارت اطلاعات ہے، جی کیا وزارت خزانہ اپنی بات سمجھانے کے لیے کوئی پلان کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ذرا اور طرح سے کرے، اپنی بات کہہ سکے، لوگوں کو سمجھا سکے، لوگوں کو ساتھ لے سکے؟ اور اگر آپ کوئی ریفارم شکل میں مثلا ٹیکس کی ہی بات ہو رہی ہے، اس کو لا رہے، پہلے اس کی تیاری کیوں نہیں کی آپ لوگوں نے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ ہے ہمارے فائدے کی بات؟ جی دیکھیں، جو وزارتوں کا جو طریقہ کار ہے اور جو ان کا کام کرنے کا جو انداز ہے اور جو مشینری ہے، اس کی رفتار جو ہے تبدیلی کی، وہ کیچ اپ نہیں کر پا رہی ہے جو میڈیا ایز اے سیکٹر ہے اس کی رفتار میں جو تبدیلی آئی ہے. ٹھیک. اور ابھی تک ہم لوگ پوری طرح سے گریسپ نہیں کر سکے ہیں کہ جو میڈیا کے اندر جس رفتار سے تبدیلی آئی ہے، جس طریقے سے ان میں ایک اوپننیس آئی ہے، جس طریقے سے ان کو جو نئے فریڈمز ملے ہیں اس کو وہ یوز کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ وقت لگے گا ہمیں اس بات کو ایز اے گورنمنٹ یا کسی بھی گورنمنٹ کو، ڈیولپنگ کنٹری کی یا ایون ڈیولپڈ کنٹریز کی، کہ جو ٹیکنالوجی کے اندر چینجز آئی ہیں ان کو فلی انڈرسٹینڈ کرنے کا. اور میں سمجھتا ہوں میں بھی خود یا میری وزارت میرے خیال میں ایک اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکی ہے لوگوں کو، میڈیا کو ایز اے میڈیم یوز کر کے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی. بالکل آپ سے یہی بات ایک دفعہ پھر پوچھتا ہوں اور طرح سے. جی شیخ صاحب، مجھے نہیں پتا آپ کو کتنے اربوں آنا ہے اس سے، ریفارم جو جی ایس ٹی سے، لیکن دیکھیے ہر جو اسکیم ہوتی ہے نا، گورنمنٹ بس کہیں پل بنانا چاہتی ہے تو وہ بتاتی ہے اشتہار دے کے کہ ہم نے پل بنانا ہے. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا آپ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، اور تبدیلی کے لیے بھی ایک عمل ہے، تیاری ہے اس کی. آپ میڈیا کو ساتھ لینے کے لیے وزارت خزانہ نے یہ جو آپ کو آج مشکل پیش آ رہی ہے، میں کنونسڈ ہوں کہ اگر میرا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ سارے بھی کنونسڈ ہوں، لیکن ان کے پاس شاید وہ دلائل نہیں پہنچے آپ کے جو پہنچنے چاہیے. آپ نے اس کی تیاری کیوں نہیں کی تھی؟ اس لیے بہت تنقید ہو رہی نا آپ پہ، لوگوں کو سمجھ میں میں اس حوالے سے پوچھ. جی یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں میرے خیال میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں خوشنود صاحب دیکھیں، جب بھی آپ کوئی مشکل چیز کرنے چلے ہیں جس میں لوگوں کے مفادات ہیں اور جس میں سیاست شامل ہے، تو یہ کوئی ڈیبیٹنگ سوسائٹی نہیں کہ صرف دلائل سے کام چلے. حالانکہ دلائل کا ایک بہت حصہ ہوتا ہے، پاورفل رول ہے، لیکن ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ کچھ جو دقتیں ہمیں آ رہی ہیں وہ مفادات کی وجہ سے ہیں. خاص طور سے جب آپ طاقتور لوگوں سے ٹیکس نکالنا چاہیں تو وہ اتنی آسانی سے ٹیکس نہیں دیں گے. شیخ صاحب بات جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی اگر اجازت دے دیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک، شامل ہو جائیے ہمارے ساتھ. گفتگو کر رہے ہیں ہم جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب سے جو ملک کے وزیر خزانہ ہیں، اور گفتگو ہم نے یہاں پر بریک کی تھی کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مفادات ہیں جو یہ والا کام نہیں کرنے دیتے، جو ملک کی بھلائی کا کام ہے، جو ٹیکسز نافذ کرنا ہے. پہلے تو شاید یہ بھی ہمارے ہاں لوگوں کو بہت سارے کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ٹیکس کیسے ملک کی بھلائی کے لیے ہے، وہ بھی ایک سمجھانے والی بات. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے تھے شیخ صاحب، کل بھی ہم لوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں یہ لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ نام لے دیں کہ فلاں فلاں نے کہا، کیا ایسے طبقے آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ فلاں شخص ہے یا فلاں پارٹی ہے جو ہمارے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیتی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ جو لوگ جو پاکستان کے اندر ریزسٹ کر رہے ہیں اکنامک ریفارم کو
وہ ہر طبقے میں ہیں. وہ طاقتور جو بڑے زمیندار ہیں وہ بھی ہیں, وہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی ہیں, جنہوں نے اس ملک کے اندر لونز لیے اور پھر رائٹ آفس لیے, اور جو بہت زیادہ کما رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر بڑے سرکاری اداروں کے چیئرمین بھی ہیں, سیکرٹریز بھی ہیں, جو نہیں چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑھے تاکہ ان کے امپائرز جو چل رہے ہیں ان میں کمی آئے. اور تو پن پوائنٹ ہر اسٹیپ میں جو رکاوٹ ہے وہ کی جا سکتی ہے, لیکن اس ڈسکشن کے لیے یہ کافی ہے, کیونکہ دیکھیں نا ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ 10% سے کم ہے, جو کہ دنیا کے کم ترین ریشیوز میں ہے. یعنی ہمارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں. شیخ صاحب ایک بڑا سخت سوال ہے جی, لیکن پوچھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو آپ بتا سکیں کہ اصل بات کیا ہے. کیا یہ درست ہے کہ ہم یہ ٹیکسیشن آئی ایم ایف کے کہنے پر کریں؟ جی دیکھیں, آئی ایم ایف کے بارے میں کئی چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں میڈیا میں بھی, عام ڈسکشن میں بھی, اور اس میں کچھ سچ پر مبنی ہیں اور کچھ مبالغے پر اور کچھ نادانی پر. ٹھیک ہے. اب آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ وہ ممالک جاتے ہیں جو کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہوں, جو ایک بہت کرائسس کی سچویشن میں ہو. ٹھیک بات. اور آئی ایم ایف کا ایک رول ہے جو دنیا نے کے تمام ممالک نے متعین کیا ہے کہ وہ شارٹ ٹرم بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے وقت پیسے دیتا ہے, اور جیسے ہی آپ کی اکنامک سچویشن بہتر ہو وہ آپ انہیں واپس کر دیتے ہیں. ٹھیک. اب پاکستان 2008 میں ایک کرائسس میں مبتلا تھا اور وہ وہاں گیا, اور یہ درست قدم تھا, اور انہوں نے وہاں سے جو ہیں ایک لون اگریمنٹ کی, اور اس کے تحت انہیں 7 ارب بلین سے زیادہ مل چکے ہیں, اور یہ 11 ارب بلین کے قریب ملنے ہیں. اب آئی ایم ایف ایک بینک کی حیثیت سے اگر یہ چاہے کہ وہ جس بھی ملک کو دے رہا ہے, پاکستان ہو یا اسپین ہو یا گریس ہو یا آئرلینڈ ہو, کہ وہ ایسی پالیسیز اختیار کرے وہ ملک کہ وہ پیسے جو ہیں واپس دے سکے. یہ بالکل آپ وہی بات کر رہے ہیں, یا آئی ایم ایف وہ بات کر رہا ہے کہ میں اگر کوئی انڈسٹریلسٹ ہوں اور میں